بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح بیت المقدس۔ باقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں نے دمشق میں ایک مہینہ قیام کیا۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے سردارانی افواج کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس طرف جانا چاہیے۔ تمام کی رائے اس بات پر متفق ہوئی کہ ان دو مقاموں یعنی قیصاریہ اور بیت المقدس میں سے کسی ایک کی طرف فوج کشی کرنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے آپ حضرات کسے ترجیح دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا، آپ مرد امین ہیں، آپ جس طرح چلنے کے لیے ارشاد فرمائیں گے تعمیلی ارشاد کے لیے ہم موجود ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ حضرت امیر المومنین کی خدمت اقدس میں لکھ کر استصواب کر لے کہ میرا ارادہ قیصاریہ یا بیت المقدس کا ہے، آپ جس طرح کا حکم دے لشکر کشی کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا، باری تعالیٰ جل مجدود میں توفیق عنایت فرمائیں، تمہاری رائے بہت زیادہ انسب اور صائب ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے حسب ذیل خط لکھا، میرا ارادہ قیصاریہ یا بیت المقدس کی طرف جانے کا ہے، جناب کے حکم کا منتظر ہو، والسلام۔ یہ خط آپ نے حضرت عرفجہ بن ناصح نخعی کو دیا اور حکم دیا کہ ابھی روانہ ہو جائے، یہ چل کر مدینہ طیبہ میں پہنچے اور حضرت امیر المومنین کی بارگاہ معلیٰ میں عرض داشت پیش کی۔ آپ نے مسلمانوں کو پڑھ کر سنائے اور اس بارے میں ان سے مشورہ لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، یا امیر المومنین، سب سے بہتر اور مبارک رائے یہ ہے کہ آپ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو پہلے بیت المقدس پر فوج کشی کرنے کا حکم دیں کہ وہ وہاں پہنچ کر اول اس کا محاصرہ کر لے، پھر وہاں کے لوگوں سے لڑیں۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد قیصاریہ کی طرف رخ کریں۔ وہ فتح بیت المقدس کے بعد خود ہی انشاءاللہ العزیز فتح ہو جائے گا۔ مجھے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خبر دی تھی۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اے ابو الحسن، تم نے بھی سچ کہا۔ اس کے بعد آپ نے دوات قلم منگوا کر حسب ذیل ہدایت نامہ لکھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے ابو عبیدہ امیر شام کی جانب، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ان کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نعت بھیجتا ہوں۔ تمہارا خط پہنچا، تم نے جو یہ مشورہ طلب کیا ہے کہ میں کس طرف رخ کروں، اس کے متعلق ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس پر فوج کشی کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر اسے ضرور فتح کرا دیں گے۔ تمام مسلمانوں سے سلام کہہ دینا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسے لکھ کر آپ نے ملفوف کر کے عرفجہ بن ناصح نخعی رضی اللہ عنہ کو دیا اور حکم دیا کہ بہت جلد پہنچ جائے۔ یہ اسے لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ اس وقت جابی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو یہ پڑھ کر سنایا۔ مسلمان بیت المقدس کا ارادہ سن کر بے حد خوش ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان کی تحویل میں 5000 لشکر دیا، ایک سرخ نشان بنا کے ان کے حوالے فرمایا اور کہا، یا ابن ابی سفیان، میں تمہیں دین کا خیر خواہ سمجھتا ہوں۔ جس وقت تم شہر ایلیا کے قریب پہنچ جاؤ تو تحلیل و تکبیر کے نعرے بلند کرنا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بجائے سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام اور صالحین اعظام کے واسطے سے بیت المقدس میں مدفون اور ساکن ہے دعا کرتا ہوں کہ وہ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں پر آسان فرمائے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نشان لے کر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرا سیاہ علم آپ نے حضرت شرحبیل بن حسنہ کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے ان کی ماتحتی میں اہل یمن، حضرموت، کہلان، طیق، خولان اور ہنس عزد کے 5000 سوار دے کر انہیں بھی بیت المقدس کی طرف روانہ کیا۔ فرمایا کہ تم اپنی فوج کو حضرت یزید بن ابی سفیان کی فوج سے علیحدہ رکھنا۔ تیسرا سفید جھنڈا آپ نے حضرت مرقال بن ہاشم بن ابی وقاص کے لیے مرتب کیا اور عرب وغیرہ عرب قوم کے 5000 سوار ان کی سرکردگی میں دے کر انہیں بھی ادھر روانہ فرمایا اور ہدایت کی کہ تم اپنے دونوں پیشواؤں سے علیحدہ اور دور بیت المقدس کے شہر پناہ کے متصل قیام کرنا۔ چوتھا پرچم حضرت مسیب بن نخبۃ الفرازی کے لیے ترتیب دیا اور قوم نخاج، غطفان اور فزارہ کے 5000 جوان ان
کی قیادت میں دے کر انہیں بھی رخصت کیا۔ پانچواں فریرہ حضرت قیس بن حبیرہ مرادی کی سپرد کر کے ان کی قوم کے 5000 آدمی ان کی سیادت میں دیے اور انہیں بھی چلنے کو فرمایا۔ چھٹا رائے آپ نے حضرت روبنی محلحل بن زید الجبل کو تفویض کیا اور 5000 سپاہی ان کے زیر نشان کر کے انہیں چلنے کے لیے فرمایا۔ واقد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی طرف جو لشکر روانہ کیا تھا اس کی کل تعداد 30,000 تھی۔ روزانہ ایک سردار اپنا ماتحت لشکر لے کر روانہ ہو جاتا تھا تاکہ خدا کے دشمنوں کے دل میں روزانہ ایک لشکر فون جانے سے روک بیٹھ جائے۔ اسی طرح 6 روز تک برابر سرداران لشکر روانہ ہوتے رہے۔ سب سے پہلے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کا پرچم لہراتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ آپ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ کی فوج نے بھی فلک شگاف نعرے اور تحلیل و تکبیر کی آوازیں بلند کی۔ اہل بیت المقدس نے جب ان کی آوازوں کا شور سنا تو کام گئے، دل ہلنے لگے اور شہر فنا پر چڑھ کر مسلمانوں کو دیکھنے لگے۔ مگر جس وقت مسلمانوں کی قلت تعداد پر نظر پڑی تو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھ کے چپ ہو رہے ہیں اور یہ سمجھے کہ بس کل تعداد یہی ہے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے بابی ارحا کے قریب خیمے نصب کیے اور فوج کو لے کر روکش ہو گئے۔ دوسرے دن حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ، تیسرے روز حضرت مرقال بن ہاشم علیہ تواتر تشریف لائے اور بابی عربی پر تشریف فرما ہو گئے۔ چوتھے دن حضرت مسیب بن نقبۃ الفرازی رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی طرف اور 5 روز حضرت قیس بن حبیرہ المرادی ان کے سامنے خیمہ زن ہوئے۔ چھٹے روز حضرت عروہ بن محلحل یزید الجبل راہ رملہ کے قریب موابی داؤد علیہ السلام کے سامنے اترے اور وہی انہوں نے ڈیرے لگائی۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو بیت المقدس کی طرف روانہ فرمایا اور ان کے بعد حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو، اور سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی بیت المقدس میں پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن امیر بن ربیعہ غطفانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جو شخص بیت المقدس میں آتا رہا اس نے سب سے پہلے بیت المقدس کے سامنے نماز پڑھی، تکبیر کی آوازیں بلند کی اور خداوند تعالیٰ جل وعلا سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگی۔ جب لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گیا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بقیہ لشکر، خواتین اسلام، ذریات، مال غنیمت اور جن مویشی اور مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا تھا ساتھ لیے ہوئے وہی ٹھہرے رہے اور اپنی جگہ کو نہیں چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر بیت المقدس میں 3 دن تک پڑا رہا۔ ان ایام میں انہوں نے قاصد کے انتظار میں لڑائی نہیں چھیڑی، مگر وہاں کی کسی باشندے نے ان کے ساتھ گفتگو نہ کی۔ البتہ شریفنا کو منجنیقوں، کاہنوں، تلواروں، ڈالوں، جوشنوں اور بڑے باری تکلفات سے مضبوط کر لیا۔ حضرت مسیب بن نقبۃ الفرازی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم شام کے جتنے شہروں میں گئے ہم نے اس شہر کو سب سے زیادہ پرتکلف اور سب سے زیادہ باسامان دیکھا۔ ہم جس شہر میں جاتے تھے وہاں کے باشندوں میں خوف ہراس پیدا ہو جاتا تھا، ہیبت دلوں میں بیٹھ جاتی تھی اور وہ ہمارے مقابلے میں نہایت عاجزی سے پیش آتے تھے، مگر ان ایلیا کے باشندوں کے مقابلے میں ہم 3 دن پڑے رہے۔ ان کے کسی آدمی نے ہمارے ساتھ بات تک نہ کی، ان کا کام محض اپنے شہر فنا کو مستحکم کرنا تھا اور بس۔ آخر جب 4تھا روز ہو گیا تو ایک بدوی حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، ایھا الامیر، یہ قوم بہری ہے جو سنتی نہیں، اندھی ہے جو دیکھتی نہیں، گونگی ہے جو بولتی نہیں، آپ ہمیں لے کر ان کی طرف بڑھے اور اچانک ان پر حملہ کر دیجیے۔ 5واں روز ہوا تو مسلمان نے صبح کی نماز پڑھی اور امراء مسلمین میں سے گھوڑے پر سوار ہو کر باشندگان بیت المقدس سے سب سے اول بات چیت کرنے کے لیے جو شخص بڑا وہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اسلحہ تن کیا، ترجمان ساتھ لیا اور دیوار فنا کے پاس اس حیثیت سے جا کر کھڑے ہو گئے کہ وہاں سے آپ کا کلام سن سکے۔ چونکہ باشندگان بیت المقدس بالکل چپ تھے اس لیے آپ نے ترجمان سے فرمایا کہ تم ان سے یہ کہو کہ امیر عرب تم سے یہ کہتے ہیں کہ تم دعوت الاسلام اور کلمہ اخلاص یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجابت کے متعلق کیا کہتے ہو، تاکہ ہمارے پروردگار اللہ جل جلالہ اس کی بدولت تمہارے تمام سابقہ گناہوں کو بخش دے اور تم اس طرح اپنے خونوں کو محفوظ کر لو۔ اگر تمہیں اس کا انکار ہے اور ہماری اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تو جیسا کہ تمہارے دوسرے شہروں کے باشندوں نے جو تم سے قوت و طاقت نے حرب و ضرب میں کہیں زیادہ بڑھے ہیں، ہم سے صلح کر کے اپنا جان و مال مامون و مسئول کر لیا ہے، اسی طرح تم بھی ہم سے صلح کر کے اس شہر کو محفوظ کر لو۔ اگر
ان دونوں باتوں کا انکار ہے تو یاد رکھو تم خود اپنے لیے ہلاکت و بربادی کا گڑھا کھود رہے ہو اور قعر جہنم بھی تمہارے انتظار میں ہے۔ مترجم یہ سن کے آگے بڑھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم میں سے کون شخص مجھ سے بات کرے گا؟ یہ سن کے ایک پادری جو بالوں کا بنا ہوا لباس پہن رہا تھا آگے ہوں اور کہنے لگا، ان کی طرف سے میں مخاطب ہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ ترجمان نے کہا، یہ امیر ہے ایسا ایسا فرماتے ہیں اور تمہیں 3 باتوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، اسلام، جزیہ اور تلوار۔ پادری نے ترجمان کی گفتگو بیت المقدس والوں تک پہنچائی تو انہوں نے کلمات کے اوپر بک بک کے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کہنے لگے کہ ہم اگرچہ قتل ہو جائے مگر یہ آسان ہے اس سے کہ ہم اپنے مذہب میں تبدیلی روا رکھیں۔ ترجمان نے حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے یہ گفتگو دہرائی تو آپ دوسرے سرداروں کے پاس آئے اور رومیوں کے اس قول سے آگاہ کیا اور کہا کہ اب تمہیں ان کے متعلق کس بات کا انتظار ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے ماضیہ آنے کا حکم فرمایا تھا، لڑائی کے متعلق کوئی فرمان نہیں دیا تھا۔ اب ہم حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خدمت بابرکت میں لکھتے ہیں کہ لڑائی کے متعلق وہ حکم نافذ فرمائیں گے تو ہم لڑنے کے لیے موجود ہیں۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی خدمت میں رومیوں کا جواب تحریر کر کے آئندہ کے لیے لائحہ عمل کے متعلق استفسار لکھا اور آپ کی رائے طلب کی۔ آپ نے خط پڑھ کر حضرت میسرہ بن ناصح رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جواب روانہ کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ لڑائی شروع کر دینی چاہیے، خط کے پیچھے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ سلمان آپ کا یہ خط پڑھ کے بہت خوش ہوئے اور صبح کے انتظار میں یہ رات آنکھوں میں کاٹ دی۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ مسلمان باشندگان بیت المقدس سے لڑائی کے لیے اتنے شائق تھے کہ یہ رات انہوں نے اس قدر انتظار کے ساتھ کاٹی جیسا کہ کوئی شخص آنے والے کے انتظار میں بسر کیا کرتے ہیں۔ ہر سردار یہی چاہتا تھا اور ہر ایک کی یہی تمنا تھی کہ اس کی فتح کا صحرا میرے ہی سر رہے اور میں ہی سب سے پہلے بیت المقدس میں داخل ہو کر نماز پڑھوں اور آثار انبیاء علیہ السلام کی زیارت سے بہرہ اندوز ہوں۔ آخر خدا کر کے سپیدہ صبح نے جلوریزی کی، مؤذن نے خدائے برتر و توانا کے نغمے گائے، مسلمان جوق در جوق اپنے پروردگار اور معبود حقیقی یکتا کی بارگاہ میں سرب سجود ہونے کے لیے بڑھے۔ ہر سردار نے اپنی اپنی فوج کو اللہ عز و جل کے سامنے لا کھڑا کیا اور سب بندی کے بعد خدائے مرکز کے چاروں طرف جماعت میں امام کی زبانوں سے قرآن شریف تلاوت ہونے لگا۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی جماعت میں یہ آیت پڑھی، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اے قوم ارض مقدس میں جو تمہارے لیے اللہ پاک نے لکھ دی ہے داخل ہو جاؤ اور فیٹ دے کر الٹے نہ پھرو ورنہ خسران میں پڑ جاؤ گے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔